ہمیں اس جہنم کے عذاب سے نجات دے دے، اے اللہ ہمیں یہاں سے نکال دے۔ اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ قال اخسؤوا فیہا فلا تکلمون، جاؤ میں تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ تو میرے محترم بھائیوں، تزکیہ نفس بہت ضروری ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، حساب قریب ہے۔ کچھ دن پہلے فوری ہوئی ہے، نوجوان تھا ماشاءاللہ، صحت مند تھا، بس یہاں تھوڑا سا درد اٹھا ہے، اس کے بعد پتا چلا وہ درد جب کنٹرول نہیں ہوا، اس کو وکٹوریا میں لے گئے، پتا چلا کہ اس کو فنگس کی بیماری ہے۔ بس پھر اس کو کاٹنا شروع کیا، ایک آنکھ نکال دی گئی اور حتیٰ کہ آدھا چہرہ اس کا کاٹ دیا گیا، ڈیتھ ہو گئی، فوت ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایسی بیماریاں ہیں، لیکن ہم ہیں کہ تیار ہی نہیں ہیں کہ اپنا تزکیہ کر لیں، اپنے نفس کی اصلاح کر لیں۔ والشمس وضحاها والقمر اذا طلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها۔ اللہ 8 قسمیں اٹھانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی، تزکیہ نفس کر لیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، اپنی اصلاح کریں، اپنے شب و روز کے اوپر نظر ڈالیں، رات کو سونے لگے، پورے دن کا محاسبہ کریں۔ تزکیہ نفس بہت ضروری ہے۔ جب کوئی بزنس کرتے ہیں، جب کوئی کاروبار کرتے ہیں، شام کو اس کا حساب لگاتے ہیں کہ آج میں نے کیا کھویا، کیا پایا۔ اگر کوئی سستی ہوتی ہے، کوئی کمی اور کوتاہی ہوتی ہے تو صبح بہتری کے لیے پلاننگ کرتا ہوں، سونے سے پہلے پلاننگ کر کے سوچتا ہوں کہ میں نے اپنا صبح کاروبار کس طرح بہتر کرنا ہے، جو مجھے لاس ہوا اس کو بہتر کرنے کے لیے میں نے کل کیا پلاننگ کرنی ہے۔ تو اسی طرح میرے محترم بھائیوں، جب دنیا کے اندر ہے، دنیا کے اندر رہتے ہیں، انسان خطا کار ہے، کل بنی آدم خطاء، آدم علیہ السلام کی ساری ذات خطا کار ہے۔ جب خطائیں ہوتی ہیں، شام کو بستر پر بیٹھ کے، رات کو بستر پر بیٹھ کے اپنے پورے دن کا احتساب کریں، اپنا تزکیہ نفس کریں۔ کہیں جب کسی جگہ پر کوئی غلطی اور کوتاہی ہوئی ہے تو پھر آگے والے دن کی پلاننگ کریں کہ یہ جو کوتاہی آج ہوئی ہے یہ کل نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہے میرے محترم بھائیوں کامیابی کا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید کے اندر بتایا، کامیابی کا جو راز ہے اسی میں۔ کیوں پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے تھے اگر تم نے جنتی دیکھنا تو اس کو دیکھ لو، یہ شخص جنتی جا رہا ہے۔ جب اس کا پیچھا کیا جاتا، جب اس کے ساتھ راتیں گزاری جاتی، پوچھنے والا پوچھتا کہ بھائی تہجد تو پڑھتا ہے، میں بھی پڑھتا ہوں، اذکار صبح شام کے تو کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، تلاوت تو کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، 5 وقت کی نماز تو پڑھتا ہے، میں وہ بھی پڑھتا ہوں، اگر صدقہ و خیرات تو کرتا ہے، میں وہ کرتا ہوں، کون سا وہ عمل ہے جو تجھے جنت میں لے جانے والا ہے، جس کی بشارت پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دی ہے؟ تو وہ کیا کہتا ہے کہ جب میں سونے لگتا ہوں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں اور اپنا ایک حساب